بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خالد منہاس اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کے جو ان تعلقات ہیں اس حوالے سے، اور خاص طور پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں اور جس طرح تجارتی تعلقات کو بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ خاصی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور بھارت کا میڈیا مسلسل پاکستان اور بنگلہ دیش کے ان تعلقات کو بھارت کے لیے خطرناک قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ یہ تعلقات دو برادر اسلامی ممالک کے درمیان ہیں اور دونوں ممالک اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے۔ ویسے بھی پاکستان اور بنگلہ دیش ایک دوسرے کے ساتھ شیئرڈ ہسٹری رکھتے ہیں۔ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور اسے مشرقی پاکستان کہتے تھے، تو اب اگر یہ دوریاں دور ہوئی ہیں تو اس پہ بھارت کا تشویش میں مبتلا ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھارت کی من پسند اور ان کی انسٹال کردہ حکومت وہاں سے ختم ہو گئی ہے اور وہاں کی جو وزیر اعظم تھی حسینہ واجد، وہ اپنی جان بچا کر اس وقت بھارت کے پاس موجود ہیں، وہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے اور بنگلہ دیش کی حکومت مسلسل بھارت سے اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے کیا جائے تاکہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان مقدمات کی سماعت ہو سکے۔ ایک تسلسل کے ساتھ پاکستان اور بنگلہ دیش کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں گزشتہ رات برکھا دت کا ویلاگ سن رہا تھا، اس میں 3-4 گیسٹ تھے، ایک پاکستان سے تھا اور 2 انڈیا سے تھے، اور وہ اس بات پہ چرچا کر رہے تھے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش ان کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کے پیچھے کیا چیزیں، اس کے دار و مدار کیا ہے، کیا عوامل ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور اس پہ تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا۔ اس پہ 2-3 چیزیں بڑی اہم تھی۔ ایک چیز تو یہ کہ پاکستان کی ISI کی ایک 4 رکنی ٹیم نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے اور اس دورے کا مقصد انٹیلیجنس شیئرنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ISI جو ہے وہ بنگلہ دیش میں اپنا فٹ پرنٹ رکھتی ہے، اور یہ صرف ابھی نہیں ہوا بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے وہ اپنا وہاں پہ نظام چلا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو حسینہ واجد کے خلاف موومنٹ چلائی گئی تھی وہ ویل پلانڈ موومنٹ تھی، اور اس کا جو منصوبہ سازی کی گئی تھی ISI کی جانب سے کی گئی تھی۔ تو ویسے مجھے بعض اوقات ہنسی آتی ہے انڈیا کے چینلز پہ جو دن رات ایک ہسٹیریا کے انداز میں اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پاکستان کا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ تو نفسیاتی طور پہ بھارتیوں کو اب یہ احساس ہو چلا ہے کہ پاکستان چاہے ایک چھوٹا ملک ہو لیکن وہ بنگلہ دیش کو تکنی کا ناچ نچانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ بھی کہ پاکستان کسی بھی وقت بنگلہ دیش کے لیے ایک بڑا سردرد بن سکتا ہے۔ ان کے لیے صرف ایک مغربی بارڈر پاکستان تھا جو معاملات کو خراب کر رہا تھا، لیکن اب ان کے لیے ایک اور فرنٹ بھی کھل گیا ہے اور وہ بنگلہ دیش کی سرحد ہے جہاں پہ جھڑپیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں۔ تو جب میں نے یہ تمام چیزیں دیکھیں تو گزشتہ 2-3 روز سے بھارتی میڈیا مسلسل اس خبر کو رگڑ رہا ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ISI کی خفیہ ٹیم نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے، اور یہ سارا کچھ اس وقت ہوا جب ایک ہائی رینکنگ ڈیلیگیشن جو ایک جنرل کی قیادت میں پاکستان آیا تھا بنگلہ دیش کا، اور 1971 کے بعد پہلی بار کسی بنگلہ دیش کے جنرل نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے بعد جو ہے ان کی بے چینی بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس دورے کے چند ہفتے بعد ہی ISI کا ایک وفد خفیہ دورے پہ بنگلہ دیش پہنچ گیا ہے۔ ویسے انٹیلیجنس شیئرنگ کا اگر کا معاملہ ہے بھی تو اس میں خفیہ دورہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایک دعوت نامہ دیتے تو ویسے بھی دورہ کیا جا سکتا تھا، جس طرح وہ آئے ہیں اسی طرح پاکستان بھی دورے پہ جا سکتا تھا۔ تو اس میں خفیہ دورہ کرنے کی بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر ہم نے ISPR کی جو ہینڈز آؤٹس دیکھے ہیں اس میں بھی دیکھا، وہاں پہ بھی کوئی اس قسم کی خبر موجود نہیں تھی۔ بنگلہ دیش کی جو فوج ہے اس کے ترجمان کے حوالے سے بھی کوئی خبر موجود نہیں تھی۔ تو اس پہ ہم نے کہا کہ ذرا اس کا سراغ لگایا جائے کہ یہ چیز ہے کیا، تاکہ عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہندوستان ٹائمز کی۔ تمام چھوٹے بڑے اخبارات جو انڈیا کے ہیں انہوں نے اس خبر کو نمایاں انداز میں شائع کیا ہے۔ یہ خبر ہے کیا، پہلے اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہے۔ ریڈ فلیگز ان دلی ایز اے 4-member ISI team from Pak makes a quiet visit to Dhaka۔
Major General Shahid Amar Afsar, the ISI Director General of Analysis, who previously served as Pakistan's defense attaché in Beijing, is part of the team. انہوں نے کہا کہ میجر جنرل شاہد عامر افسر جو ISI کے ڈائریکٹر جنرل ہیں انالیسس کے، اور وہ بیجنگ میں پاکستان کے ڈیفنس اتاشی رہے ہیں، وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں. ایک ڈیلیگیشن جو پاکستان ISI ایجنسی جس میں 2 اسٹار جنرل تھے، وہ بنگلہ دیش کے دورے پہ آیا اور ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ کی، تاکہ جو دلی اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات خراب ہو رہے ہیں اس کا ایک اچھا الٹرنیٹو لایا جا سکے. میجر جنرل شاہد عامر افسر دا ISI ڈائریکٹر جنرل آف انالیسز ہو پریویسلی، یہ تو وہی چیزیں آ گئیں. اب انہوں نے کہا کہ دی وزٹ بائی دا ISI ٹیمز کمز لیس دین اے ویک آفٹر اے 6 member بنگلہ delegation led by Lieutenant General S.M. Kamrul Hassan, the principal staff officer of the Armed Forces Division, traveled to Pakistan during January 13 to 18 and met the top military leadership in Rawalpindi, including Army General Asim Munir. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ان کا حصہ، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل S.M. قمر الحسن نے، جو پرنسپل اسٹاف آفیسر ہیں، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے عاصم منیر سمیت تمام جو آرمی چیف کے، جو ملٹری کے ہمارے چیفز ہیں، ان کے ساتھ ملاقات کی ہیں. According to long-time Bangladesh watchers, the last public acknowledged visit by a senior ISI official to Dhaka was in 2009 کہ 2009 میں ایک ISI کے official کا visit ہوا تھا بنگلہ دیش کا. when Pakistan spy agency sent an officers to help local authorities deal with the revolt in the Bangladeshi rifle. اور اس افسر کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تاکہ وہاں کی جو مقامی اتھارٹی ہے اس کی مدد کی جائے. اس کے خلاف بنگلہ دیش رائفل نے ایک بغاوت کر دی تھی، یہ پیراملٹری فورس ہے، اس نے بغاوت کی تھی، تو اس بغاوت کو کچلنے کے لیے اور اس پہ قابو پانے کے لیے ISI کے ایک افسر سے مدد طلب کی گئی تھی. Official circle in New Delhi also have memorized the ISI role in using Bangladeshi soil to back militant group in India's northeastern states in the 1990 and 2000. انہوں نے یہ کہا کہ ISI کا رول جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہم دیکھتے رہے ہیں، کیونکہ 1990 میں اور 2000 میں اس بارڈر سے بنگلہ دیش اور جو بھارت کا بارڈر ہے وہاں سے ملیٹنٹس ان کے خیال میں آتے رہے ہیں. Under the previous Sheikh Hasina government, contact between the ISI and Bangladeshi organization, especially the Director General of Forces Intelligence, جسے کہتے ہیں DGFI, came to be halt. کہ ان دونوں حسینہ واجد کے آنے کے بعد ISI اور جو بنگلہ دیش کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے ان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو ختم کر دیا گیا یا ان کو ہالٹ کر دیا گیا. Hasina's government also prosecuted a large number of people on charges of colluding with Pakistan during the 1971 War of Liberation during Islam Abad. انہوں نے یہ کہا کہ حسینہ واجد نے بہت سے ایسے لوگوں کو پھانسی کی سزائیں دی ہیں یا سخت سزائیں دی ہیں جن کا تعلق پاکستان سے تھا، اور وہ ان پہ یہ الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے 1971 میں پاکستان کی مدد کی تھی. The senior DGFI official received the ISI delegation when it arrived in Dhaka on January 21 on an Emirates airline flight via Dubai. انہوں نے کہا کہ جی DGFI کے officials نے پاکستان کا جو وفد ISI کا آیا ہے اور یہ امارات ایئر لائن سے آیا ہے جنوری 21 کو، اور دبئی کے ذریعے انہوں نے پرواز کی ہے، اسے ریسیو کیا. One of the member of Pakistani delegation has a name very similar to ISI Chief Lieutenant General Asim Malik. اور اس جو وفد تھا اس میں ایک پاکستانی ڈیلیگیشن میں ایک کا نام بالکل لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو DGISI ہیں ان کے نام سے ملتا جلتا ہے. And this triggers speculation that Pakistan's top spy master was in Dhaka. تو اس سے یہ خدشات جو جنم لینا شروع ہو گئے کہ پاکستان کا جو سپائی چیف ہے، پاکستان کا ISI کا چیف جو ہے وہ اس وقت ڈھاکہ میں موجود ہے. The ISI team is set to interact with interlocutors in Dhaka and visited several military establishments. There have been several high level contacts between. یہ باقی انہوں نے سارا وہی کیا ہے کہ جی ان کے بہت
تعلقات بڑھنے جا رہے ہیں اور بہت سی میٹنگز کی ہیں اور سارا کچھ ہے، لیکن کیا اس چیز میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس پہ ہم نے جب سراغ لگانے کی کوشش کی تو اس طرح کا کوئی دورہ ISI کی ٹیم نے بنگلہ دیش کا نہیں کیا ہے، اور اگر کرے بھی تو اس میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر بنگلہ دیش کی حکام انہیں بلاتے ہیں، ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیے بلاتے ہیں اور ملٹری تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس قسم کے دورے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پہ انڈیا کو بھی تشویش کا جو ہے اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں کہ جی اس پہ کیا کہا ہے بنگلہ دیش نے۔ بنگلہ دیش نے سرے سے ہی اس خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح کا کوئی دورہ نہیں ہوا۔ بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنٹ اردو نے خبر شائع کی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ISI سربراہ کے دورہ بنگلہ دیش کی رپورٹس درست نہیں۔ بنگلہ دیشی حکام نے انڈین میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے خفیہ ادارے ISI کے سربراہ نے حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا ہے۔ بنگلہ دیشی حکام نے انڈین میڈیا کی ان رپورٹس کو مسترد کر دیا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے دورہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس کے پریس ونگ فیکٹس کے فیس بک پیج پر وزارت دفاع کے ترجمان کے پوسٹ کیے گئے بیان کے مطابق پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ بنگلہ دیش کا دورہ نہیں کر رہے، اور یہ خبر جو میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے غلط ہے۔ یعنی جو اس وقت حکومت میں ہے محمد یونس، ان کا جو اطلاعات و نشریات کا ونگ ہے، اس نے اس خبر کو بالکل بے بنیاد اور جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ یہ کریڈیبلٹی ہے بھارتی میڈیا کی، جو اس وقت چیخ کر یہ بات کر رہا ہے کہ بھارت کی چکن نیک کو دبوچنے کے لیے پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی شے پہ بنگلہ دیش بھارت کے اندر در اندازی کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو درمیان تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے بھارت کو شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں، تو انہیں چین کی سانس لینی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں، اگر وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کر سکتے ہیں، وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، وہاں پہ انٹیلیجنس شیئرنگ کر سکتے ہیں، تو پاکستان اگر بنگلہ دیش کے ساتھ کرے گا تو اس پہ تو انہیں تشویش میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ان کے لیے یہ ضرور تشویش کی بات ہے کہ ایسی سرزمین جس کو وہ شاید اپنا نو آبادی سمجھتے تھے، وہاں سے ان کے خلاف ایک بغاوت اٹھی ہے، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا تھا اس کا تمام تر منصوبہ بھارت نے اپنے مضمون مقاصد کو سر انجام دینے کے لیے بنایا تھا۔ تو یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ ایک بات تو طے ہے کہ پاکستان کی ذرا سی بھی حرکت سے انڈینز کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اور آج کل یہ چیخیں نکل رہی ہیں، جس کا مشاہدہ آپ ان کے ٹی وی پروگرامز میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے سوشل میڈیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین۔ ملیں گے نئے ولاگ میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔